الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند قواعد فقہیہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 11 السکران من محرم کالصاحی۔ ترجمہ: حرام چیز سے نشے میں مدہوش ہوش مند کی طرح ہے، یعنی جو شخص حرام چیز کا استعمال کر کے نشے میں مدہوش ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جو ہوش مند ہے، یعنی وہ ہوش مند شخص کی طرح ہے، اس کے افعال ہوش مند شخص کے افعال کی طرح شمار کیے جائیں گے۔ مثال: اس کا مطلب یہ ہے کہ نشے والے شخص کی تمام عبارات جیسے طلاق، عتاق، خرید و فروخت اسی طرح صحیح و نافذ العمل ہیں جس طرح ایک ہوش مند شخص کی، یعنی جس طرح ایک ہوش مند شخص کی تمام عبارات صحیح اور نافذ العمل ہیں، اسی طرح وہ شخص جو کسی حرام چیز کے استعمال سے نشے میں مدہوش ہو اس کی بھی تمام عبارات صحیح اور نافذ العمل ہیں۔ اگر وہ طلاق دے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح اگر وہ اپنے غلام کو آزاد کرے تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر وہ خرید و فروخت کرے تو خرید و فروخت ہو جائے گا، اگرچہ اس میں اس کا نقصان ہو۔ لیکن اسی حالت میں اس نے معاذ اللہ کلمہ کفر بک دیا تو استحساناً اس کی عورت بائنہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ نشے میں مدہوش ہو کر کلمہ کفر بک دے تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی عورت بائنہ ہو جائے، لیکن استحساناً یہ حکم دیں گے کہ اس کی عورت بائنہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام عبارات صحیح شخص کی طرح ہے، یعنی تمام اس کے نشے میں مدہوش شخص کی تمام عبارات، صرف کلمہ کفر کے علاوہ تمام عبارات ہوش مند شخص کی عبارات کی طرح ہے۔ طلاق، عتاق، خرید و فروخت وغیرہ ہر ایک میں اس کی عبارات درست ہیں، یعنی نشے میں غیر مدہوش شخص، یعنی جو شخص ہوش مند ہے اس کی عبارات کا جو حکم ہے، جس طرح اس کی عبارات صحیح اور نافذ العمل ہیں، اسی طرح نشے میں مدہوش شخص کی عبارات بھی صحیح اور نافذ العمل ہوں گی۔ قاعدہ نمبر 12 العرف غیر معتبر فی المنصوص علیہ۔ اسے یاد کر لیں، العرف غیر معتبر فی المنصوص علیہ۔ ترجمہ: منصوص علیہ شے میں عرف کا اعتبار نہیں، یعنی وہ چیز جس کے بارے میں نص وارد ہے، جس پر نص وارد ہے، اس کے بارے میں، اس کے سلسلے میں عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے سلسلے میں، اس کے بارے میں عرف کچھ بھی ہو، نص میں جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ مثال: جن اشیاء کے مکیلی یا موزونی ہونے پر نص وارد ہے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں نص وارد ہے کہ یہ مکیلی ہیں، یہ موزونی ہیں، وہ اب بھی حکم شرعی کے اعتبار سے مکیلی اور موزونی ہی رہیں گی، چاہے عرفاً و عادتاً انہیں کسی اور طریقے سے بیچا جائے۔ نص نے، یعنی نص سے ان کا جس طرح ہونا، اگر مکیلی ہونا ثابت ہے تو اب بھی وہ مکیلی رہیں گی، نص سے اگر ان کا موزونی ہونا ثابت ہے تو وہ چیزیں اب بھی موزونی رہیں گی، چاہے عرفاً و عادتاً انہیں کسی اور طریقے سے بیچا جائے۔ مثلاً گندم و جو کے مکیلی ہونے پر نص وارد ہے، گندم اور جو کے مکیلی ہونے پر نص وارد ہے، نص سے یہ ثابت ہے کہ گندم اور جو مکیلی ہیں، لیکن آج کل انہیں ناپ کر نہیں بلکہ تول کر بیچا جاتا ہے، لہٰذا اس عرف و عادت کی بنا پر یہ موزونی نہیں ہو جائیں گی بلکہ مکیلی ہی رہیں گی، کیونکہ ان کے مکیلی ہونے کے بارے میں نص وارد ہے۔ اور گندم کو گندم کے عوض تول کر نہیں بیچا جا سکتا، گندم کو گندم کے عوض تول کر نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ یہ مکیلی چیز ہیں۔
وعلی هذه القیاس فی البواقی، اور باقیوں میں اس طرح قیاس کر لیں دوسری چیزوں میں۔ قاعدہ نمبر 13، الکتاب کالخطاب۔ ترجمہ، لکھ کر دینا زبان سے بولنے کے حکم میں ہے، یعنی آپ کوئی چیز لکھ کر دیں یہ زبان سے بولنے کے حکم میں ہے، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے زبان سے بولا۔ مثال، خرید و فروخت، نکاح و طلاق وغیرہ عقود کے الفاظ لکھ کر دینے سے بھی یہ عقود اسی طرح درست قرار پاتے ہیں جس طرح بذریعہ زبان یہ عقود کیے جاتے ہیں۔ جس طرح زبان سے نکاح طلاق وغیرہ کیے جاتے ہیں، جس طرح زبان سے طلاق دی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، خرید و فروخت ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ان کے الفاظ لکھ کر دیے جائیں تب بھی یہ عقود اسی طرح درست ہوں گی۔ لیکن کتابت کے ذریعے ان عقود میں یہ شرط ہے کہ عاقد یا تو خود اقرار کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، یا اس پر اور کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے۔ یعنی کتابت کے ذریعے سے، لکھ کر دینے کے ذریعے سے یہ عقود تب درست ہوں گے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ عاقد نے، یا تو عاقد خود اقرار کر لے کہ یہ میں نے لکھا ہے، یا کسی اور دلیل شرعی کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عاقد نے لکھا ہے، تبھی کتابت کے ذریعے سے یہ عقود درست اور صحیح ہوں گے، ورنہ درست اور صحیح نہیں ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 14، کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس عبارت کو، کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها۔ ترجمہ، ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہے۔ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے، یعنی جو نماز مکروہ تحریمی ہو، اس کا اعادہ واجب ہے۔ مثال، اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا بھول گیا اور سجدہ سو نہیں کیا، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب، اور واجب کا ترک کرے تو سجدہ سو واجب، سجدہ سو نہ کرے تو نماز مکروہ تحریمی۔ وہ بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا بھول گیا اور سجدہ سو نہیں کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، لہٰذا اس کا اعادہ واجب ہے، نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اسی طرح نماز کے جو واجبات ہیں، اگر کوئی بندہ نماز کے واجبات چھوڑ دے، کوئی بھی واجب ہو چھوڑ دے، اور سجدہ سو نہ کرے، کیونکہ نماز کے واجبات ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سو واجب ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ واجبات ترک کرے، واجبات چھوڑ دے اور سجدہ سو بھی نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ کراہت نماز میں اگر کسی خارجی سبب سے ہو تو نماز کا اعادہ واجب نہیں۔ نماز میں اگر کراہت کسی خارجی سبب سے ہو، خارجی وجہ سے ہو، تو پھر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں خارجی سبب سے مراد، جیسے قرأتوں میں سورتوں کی ترتیب الٹ دینا، سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، اور یہ جو واجب ہے یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا واجبات نماز میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ واجب ہے۔ جس طرح نماز کے اندر واجب ہے، اسی طرح نماز کے باہر بھی واجب ہے، سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سورتوں کو ترتیب سے نہ پڑھے بلکہ ترتیب الٹ دے، یعنی جو سورت بعد میں ہے اسے پہلے پڑھے، جو پہلے ہے اسے بعد میں پڑھے، تو واجب کے ترک کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن اس نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو کراہت آئی ہے یہ کراہت خارجی سبب کی وجہ سے ہے۔ دوسری مثال، یا ریشمی لباس پہنے نماز پڑھنا، کوئی بندہ ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ریشمی لباس پہننا یہ صرف نماز میں منع نہیں ہے بلکہ نماز کے علاوہ بھی منع ہے۔ نماز میں جس طرح ریشمی لباس پہننا منع ہے، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی ریشمی لباس پہننا منع ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ریشمی لباس پہن کر نماز ادا کرے تو اس کی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو نماز میں کراہت آ رہی ہے ایک خارجی سبب کی وجہ سے کراہت آ رہی ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کراہت
نماز میں اگر کسی خارجی سبب سے ہو تو نماز کا اعادہ واجب نہیں، جیسے قرأتوں میں سورتوں کی ترتیب الٹ دینا یا ریشمی لباس پہنے نماز پڑھنا، اگرچہ مکروہ تحریمی ہے لیکن ان کی وجہ سے نماز کا اعادہ واجب نہیں، نماز واجب الاعادہ نہیں۔ قاعدہ نمبر 15، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ یہ اہم قاعدہ ہے، اسے یاد کر لیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ترجمہ، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی ہمارا بڑا، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا استاد ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مثال، والدین کی اطاعت ضروری ہے، والدین کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن اگر وہ فرض نماز و حج سے منع کریں، والدین اگر فرض نماز سے منع کریں، اس طرح اللہ کی اطاعت سے روکیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں، تو اس کام میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس طرح خالق کی نافرمانی وہ حکم عدولی لازم آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نماز ادا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو اس طرح خالق کی نافرمانی و حکم عدولی لازم آتی ہے، جو کہ مخلوق کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے خالق کی نافرمانی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر والدین یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مخلوق اگر ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور جو ہم پر فرائض ہیں اسے ادا کرنے سے روکے، یعنی معصیت کا ہمیں حکم دے، تو ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں، یعنی کسی مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے، والدین جن کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے، گویا کہ والدین کا حکم ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کا حکم بھی نہ ماننے کے لیے کہا گیا، کہ اگر والدین بھی کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تب بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہم تو خود ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی کے کہے، مخلوق کے کہے بغیر خود سے اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔